आप में से तकरीबन सब लोगों ने इकरारुल हसन और ये शुभ शुभ सरकार का मसला तो सुना होगा कि इनके आपस में जो चल रहा है। और ये मसला क्यों शुरू हुआ मुझे तो नहीं पता। और इकरारुल हसन क्योंकि उसकी जॉब ही ऐसी है, उसका जो रोटी पानी वो इसी तरह के मामलात से जुड़ा हुआ है। मुआशरे को इसकी जो, अब इसको आप स्ट्रगल कह रहे हैं या जो भी कह लें, आपको इसको कह लें, इसका कोई फ़ायदा हुआ भी है। यानी वो मिलावट करने वालों को भी साल हा साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, चोरी करने वालों को भी साल हा साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पुलिस के अंदर जो करप्शन है उसको भी साल हा साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या ख़त्म हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले भी शुभ शुभ जैसे कई और किरदारों का ऑपरेशन भी जो है इकरार साहब फरमा चुके हैं, तो क्या वो ख़त्म हो गए? तो सोचने की बात यह है कि ऐसे शुभ शुभ जैसे किरदारों की कामयाबी की वजह क्या है, हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। मैं बहुत अरसा पहले एक दफ़ा एक गांव में गया। मेरा एक दोस्त था, तो उसके गांव में मेरा जाना हुआ है, तो एक रात में ठहरा, तो हम लोग उसकी बैठक में बैठे थे, तो एक शख्स आया। उसके पास उसका मेरे ख्याल में कोई बेटा फौत हो गया था। तो बातें करते करते मैंने उससे पूछा, यार तुम्हारा बेटा कैसे फौत हुआ? उसने कहा, जी बड़ा बीमार था। तो लेकिन हमने तो जी अपनी सारी कोशिश की, हमने कोई शहर का कोई दरबार नहीं छोड़ा, हमने जहाँ कोई पीर नहीं छोड़ा, कोई दरगाह नहीं छोड़ी, हमने जहाँ किसी ने कहा हमने जाके तावीज़ लिया, हमने पानी दम करवाया, हम जनाब जहाँ जहाँ किसी ने कहा जी हम गए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप सबके पास तो गए, कभी डॉक्टर के पास भी किसी के पास गए थे कि बच्चे को लेके? तो यकीन करें वो रो पड़ा। उसने कहा सरकार मेरे पास पैसे होते डॉक्टर के पास जाने के लिए तो लेके जाता ना। तो मैं तो वही कर सकता था जो जो मेरे हाथ में था। मेरे बस में यही था कि मैं किसी दरगाह पे चला जाऊं, वहाँ 50 रुपए का तावीज़ ले आऊं, दम कराया और पानी 10 रुपए का नजराना दे के मिल जाता है। ठीक है, किसी वैसे पीर के पास जाके दुआ करवा तो आने जाने का किराया लगता है। तो मेरे पास तो यही हल है। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता, शायद मेरा बच्चा मर जाता। तो उस वक्त यानी मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी, और मेरी वाकई मैंने किसी और डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि यार ये जो हमारे लोग हैं जिन पे हम अपने माशरे के जो कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हम तोहमत बांधते हैं कि ये बड़े बेवकूफ़ हैं, पाकिस्तान में जहालत है, ये पीर इन्हें लूटे जा रहे हैं, ये जो शुफ शुफ जैसे और हज़ारों किरदार पाकिस्तान के अंदर करोड़ों कमा रहे हैं, अपनी जायदादें बना रहे हैं, गरीब लोगों को चूना लगा रहे हैं। तो इनकी कामयाबी की ज़मानत जो है वो जहालत नहीं है, उनकी कामयाबी की ज़मानत गरीबों की बेबसी है। अगर बेबस शख्स की जेब के अंदर पैसे हों, परेशानी से लड़ने के लिए कोई बैंक बैलेंस हो, कोई ज़मानत हो, तो इनके घर तो, ये ऐसे पीरों के घर, ऐसे चालबाजों के जो दरबार हैं वो तो वैसे ही वीरान हो जाएंगे। आप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर मेडिकल फ्री कर दें लोगों को, यानी एक बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई प्लान नहीं किया जा सकता, ये अचानक आती है। और पाकिस्तान में तो लोग अचानक बीमार हो जाते हैं। अचानक किसी को गुर्दे में पथरी निकल आई, किसी को अचानक कैंसर निकल आया, किसी को अचानक हेपेटाइटिस निकल आया। तो इस तरह की अचानक बीमारियां होती हैं जिनका पता भी नहीं चलता, और देखते ही देखते वो बंदा अपने हाथ से निकल जाता है। और अचानक आने वाली बीमारी का जो इलाज है वो इतना महंगा होता है कि आम इंसान की बस की बात ही नहीं है। तो आम इंसान क्या करता है अपने प्यारे को तसल्ली देने के लिए? यानी एक मर्द है, उसका बेटा है या बेटी है, वो अचानक बीमार हो जाता है, तो उसने तसल्ली तो देनी है ना। मर्द बाहर रहता है, उसको बहरहाल पता होता है कि हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है, कौन किसको चूना लगा रहा है, उसको सब पता होता है। चाहे उसके पास इल्म है, चाहे वो जितना भी सादा है, चाहे वो शहर में रहता है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो किसी गैर आबाद
خطے میں رہتا ہے اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوٹنے والے کردار کون سے ہیں اور میری پریشانی کا حل کس کے پاس ہے، اس کو سب اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اس کو اس پریشانی سے لڑنے کے لیے جو خرچہ اٹھتا ہے اس کا، وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ پاکستان کے اندر میڈیکل فری کر دیں، ایسے جتنے بھی شف سرکار جیسے جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہیں، جتنے بھی چونا لگانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں کی بے بسی سے کھیلنے والے لوگ ہیں، ان کے کاروبار اچانک بند ہو جائیں گے۔ کون جائے گا ان کے پاس؟ اگر ایک فیملی کے سربراہ کو، ایک باپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہوا ہے، اس کو بالکل پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کے بیماری کا حل ڈاکٹر کے پاس ہے یا کسی اچھے حکیم کے پاس ہے۔ ان کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستانی قوم دنیا کی چند بد نصیب قوموں میں سے ہے کہ جس کی کمائی کا 70%، 80% حصہ 2-3 چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پیسہ تو بچوں کی تعلیم میں چلا جاتا ہے۔ آپ 50,000 کوئی بندہ کما رہا ہے تو اس کے بھی اگر وہ بچوں کو اس کو پڑھانے کا شوق ہے اور وہ اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے تو وہ 25-30,000 تو اس کا ویسے ہی چلا جائے گا اگر اس کے 2-3 بچے ہیں۔ پھر آپ کے بل ہیں، یوٹیلیٹیز، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، پانی کے بل ہیں۔ پانی آپ کے نلکے میں آتا نہیں، آپ کو سب کو باہر خریدنا پڑتا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں انسان کے 70% کمائی تو ویسے ہی کھا جاتی ہیں۔ اب کرائے پہ مکان ہے وہ کہاں سے دے گا؟ کھانا پینا وہ کہاں سے لے گا؟ بچوں کو فروٹ کہاں سے کھلائے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما پوری نہیں ہو رہی ہے، اور بھائی سب کو پتہ ہے نشو و نما کیسے پوری ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے بچوں کے بڑھنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ ہو تو کھلائیں نا۔ آپ کے اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ یعنی آپ مدرسوں کی حالت دیکھ لیں تو اسکولوں کی حالت بھی دیکھ لیں، وہاں بچے کہاں سے محفوظ ہوتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں ان کی دکانیں چمک رہی ہیں، لوگوں کے نام بک رہے ہیں، اسکولوں کے نام بک رہے ہیں۔ اب وہ جتنی مرضی فیس چارج کریں، آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ پیر کو پتہ ہے، جعلی پیر کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، یہ مجھے چھوڑ کے ہاسپٹل نہیں جا سکتا۔ پرائیویٹ اسکول والے کو پتہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے سرکاری اسکول میں بچوں کو داخل کروانے کا رسک کبھی نہیں لے سکتا، جس نے باقی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اچھے ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے کسی ڈسپینسر کے پاس تو کبھی نہیں جائے گا جب تک اس کی مجبوری نہ ہو۔ تو یہاں پہ ہر طبقہ ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو لوٹتا ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل لوگوں کے پاس نہیں ہے بلکہ ریاست کے پاس ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات مفت فراہم کرے، یا کم از کم ایک جائز فیس کے ساتھ ان کو ان کی جو بنیادی ضروریات، تعلیم ہے، اس میں آپ کی صحت ہے، اس میں انصاف ہے، اگر یہ آپ آسان بنا دیں تو پاکستانی لوگوں کے کیا خرچ ہیں؟ پاکستانی لوگ بھی اپنے بچوں کو فروٹ کھلا سکتے ہیں، پاکستانی لوگ بھی آپ کسی پاکستانی شہر میں چلے جائیں، آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، لوگوں نے بڑی مشکل سے گھر بنا لیے ہیں، پوری عمر لگ گئی، بوڑھے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، ایک گھر بنایا۔ اب آپ دیکھیں 10 سال بعد وہ گھر اجڑا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ری پینٹ کروا لیں، دروازوں کو زنگ لگ گیا ہوتا ہے، یعنی 10 سال پیسے گھر بنائے، 10 سال بعد وہ گھر لگتا ہے جیسے اس کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ لوگ گھر بنانے کے بعد مینٹین نہیں کر سکتے، یعنی اتنا مشکل میں ہے ہمارا انسان، ہمارے معاشرے کا ایک عام انسان اتنی مشکل میں ہے کہ آپ اس کی پریشانیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس وہ ہلا لا 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 کر کے اب وہ شف کے پیچھے پڑے ہیں۔ ریاست سوئی بھی ہے، قانونی جو ادارے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے،
کیوں؟ ان کو اس لیے پرواہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ شف شف جیسے کرداروں کو پکڑ لیں گے تو غریب آدمی کو پھر ہاسپٹل میں کہاں سے جائے گا؟ وہاں تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو ویسے ہی مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کم از کم یہ شف شف جیسے لوگ ایک کسی حد تک لوگوں کو ایک مطلب ایک مفت کا تسلی تو دے رہے ہیں نا۔ مرنے والے کو بھی پتہ ہے میں نے بھی آخر مر جانا ہے، میرا علاج اس کے پاس نہیں ہے۔ باپ کو بھی پتہ ہے میری اولاد کا اس کے علاج اس کے پاس نہیں ہے۔ جتنے جاتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک جھوٹی تسلی دیتے ہیں وہ خود کو کہ گھر میں پڑے رہنے سے بہتر ہے، اگر ہم ڈاکٹروں کی فیس نہیں دے سکتے گھر میں پڑے رہنے سے بہتر ہے، چلو ایک ہیلا ہی صحیح، اس کے پاس جا کے ایک دم ہی صحیح۔ لوگ یہ تو نہیں کہیں گے گھر میں بیٹھے بیٹھے ویسے ہی فوت ہو گیا، کوشش کی ہے۔ تو ریاست کو سوچنا چاہیے، اور یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو لوگ ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اب اقرار الحسن کا تو کام یہی ہے، اس کی میرے خیال میں کتنے سال سے تو وہ چوروں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو چور ختم ہو گیا، ملاوٹ کرنے والوں کو بھی پکڑ رہا ہے تو کہ ملاوٹ ختم ہو گئی ہے، اس طرح کے 2 نمبر پیروں کو بھی کتنے پکڑ لیے اس نے، تو کیا ختم ہو گئے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے یار؟ لوگ اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ ان کو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگ مجبور ہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا حل صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔